दज्जाल को गैर मामूली साइंसी ताकतें हासिल होंगी। मगरिब की तजुर्बागाहों में मसरूफ़ का तमाम दुनिया के ज़हन तरीन दिमाग जो कुछ ईजाद कर रहे हैं, ये दरअसल दज्जाल के ज़ुहूर के लिए मैदान हमवार कर रहे हैं। ये अपनी सारी टेक्नोलॉजी उसके दामन में ऐसे ही डाल देंगे जैसे कि अहले हक़ में से खुश नसीब लोग हज़रत मेहदी का ज़ुहूर और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नुज़ूल होने पर अपना सब कुछ उनके पलड़े में डाल देंगे। अमरीका और दुनिया भर से खींचकर अमरीका आए हुए ज़हन ज़हीन दिमागों की ईजादात कहाँ तक जा पहुँचेगी, इसका अंदाज़ा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन अहादीस से लगाया जा सकता है जिसमें साइंस के बलबूते पर दज्जाल की गैर मामूली शोबदाबाजियाँ यानी कि करतूतें या चालाकियाँ बयान की गई हैं। एक ताज़ा तरीन ईजाद सुन लीजिए, बरमूडा ट्रायंगल। ये क्या है, चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बरमूडा ट्रायंगल एक ऐसी जगह जहाँ जहाज़ गायब हो जाते हैं, हवाई जहाज़ लापता हो जाते हैं और लोगों को सिर्फ एक सवाल छोड़ जाते हैं, आखिर वहाँ होता क्या है? बरमूडा ट्रायंगल कहाँ है? अटलांटिक महासागर में एक बड़ा सा इलाका है जो 3 जगहों को मिलाकर एक त्रिकोण बनाता है, यानी कि एक ट्रायंगल बनाता है। बरमूडा द्वीप, मियामी, अमेरिका, प्यूर्टो रिको, इन 3 जगहों को मिलाकर जो त्रिकोण बनाता है, जो ट्रायंगल बनाता है, उसे कहते हैं बरमूडा ट्रायंगल। और यही इलाका पिछले 100 सालों से पूरी दुनिया को हैरान करता आ रहा है। अब ये भी जान लेते हैं कि यहाँ क्या-क्या हुआ। बरमूडा ट्रायंगल इसलिए मशहूर है क्योंकि यहाँ कई जहाज़ और हवाई जहाज़ अचानक गायब हो गए। बात 1945 की है। फ़्लाइट 19 में 5 अमरीकी विमान ट्रेनिंग के लिए गए और पूरा का पूरा स्क्वाड्रन हवा में ही गायब हो गया। यूएसएस साइक्लोप्स, एक विशाल जहाज़ 300 लोगों के साथ समंदर में उतरा और फिर कभी वापस नहीं आया। कई छोटी बड़ी नावें मिली ही नहीं और मिली तो सिर्फ टूटी हुई लकड़ियाँ या तैरते हुए सामान। सबसे बड़ी बात, इन हादसों के दौरान रेडियो संपर्क भी कट जाता था और नेविगेशन सिस्टम भी अचानक काम करना बंद कर देता था। अब हमें मालूम हुआ ये बरमूडा नामी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर दौर में अल्लाह ताला ने अपनी उम्मत में ऐसे लोगों को पैदा किया जो हक़ को ज़िंदा रखने के लिए खड़े हुए, और आखिर ज़माने में जब दुनिया फितनों से भर जाएगी तब एक शख्स उठेगा इंसाफ, ईमान और जिहाद का पैगाम लेकर। वही होंगे हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वही होंगे हज़रत इमाम मेहदी। ये तहरीर उस आने वाले दौर की झलक है जो शायद बहुत दूर नहीं। दूसरी बात, हज़रत मेहदी कौन होंगे? हज़रत मेहदी, ये सवाल जितना अहम है उतना ही अहम ये है कि उनके साथ चलने वाले कौन होंगे। अमीर की पहचान जितना लाज़मी है उतना ही लाज़मी ये भी है कि उसके मामूर और उसके गिर्द मौजूद जमात की पहचान हो, ताकि हज़रत मेहदी को कोई पा सके या ना पा सके, इन सिफ़ात को तो पा जाए जो मौत से क़ब्ल मौत की तैयारी में काम आ सकती है। दोस्तों, अहादीस में 2 इशारे ऐसे मिलते हैं जिनसे आखिरी ज़माने के कामयाब कायद और उसके खुश नसीब कारकुन दोनों की किस कदर पहचान हो जाती है, और आदमी को हक़ और बातिल में फ़र्क करने के लिए हक़ के लिए कुर्बानी देने और बातिल के ख़िलाफ़ डट जाने का हौसला मिल जाता है। ये दोनों अहादीस हवाला मुस्लिम शरीफ और मिशकात शरीफ की हैं। मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी उस्मानी साहब दामत बरकातुहू ने अपने वालिद हज़रत मुफ्ती आज़म मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई जिस मारिफत व आरा किताब की तहकीक की है, और उसके आखिर में फ़हरिस्त अलामाते क़यामत के उन्वान के तहत तीसरी अलामत यूँ तहरीर की है, नुज़ूल ईसा तक इस उम्मत में एक जमात हक़ के लिए बरसर पैकार रहेगी जो अपने मुखालिफिन की परवाह न करेगी। इस जमात के आखिरी अमीर इमाम मेहदी होंगे। आखिरी जुमला इस जमात के इमाम आखिरी यानी कि इस जमात के आखिरी अमीर इमाम मेहदी होंगे, ये जुमला बहुत अहम है। इससे साफ मालूम होता है हज़रत मेहदी न किसी गैर जिहादी जमात के अमीर होंगे, न किसी और किस्म के फ़िक्री या तंजीमी गिरोह के। वो जिहादी जमातों के आखिरी अमीर होंगे। आले हक़ की तमाम जिहादी जमातें और उनके ज़िम्मेदार अपनी अपनी जमातों को उनके हाथ में देकर के साथ जमा हो जाएंगे, और दुनिया भर में अलग अलग जो कोशिशें हो रही हैं वो हज़रत मेहदी के झंडे तले जब इकट्ठी होंगी तो मुजाहिदीन की बेमिसाल कुर्बानियाँ और हज़रत मेहदी की ज़हन और ज़रूरतमंदी क़यादत मिलकर मुसलमानों को वो गुमशदा
यानी कि वो गुमशुदा चाबी वापस दिलवा देगी जो अरसा हुआ गुम हो गई। और फ़तह और नुसरत और तरक्की और कामयाबी की गाड़ी के चारों टायर इल्म, तक़वा, दावत, जिहाद मौजूद होने के बावजूद चल के नहीं दे रही। अब मामूरीन और कारकुनों की पहचान की तरफ आइए, मसला ही बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। दुनिया में इस वक्त मुसलमानों के 3 मुखालिफिन हैं, यहूद, हुनूद और ईसाई। हुनूद यानी कि मुशरिकीन। हज़रत मेहदी की जंग ईसाइयों यानी कि यूरोपी यूनियन से होगी। यहूदियों और उनके सरबराह अद्दजालुल अज़ीम के ख़ात्मे के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नुज़ूल फ़रमाएंगे। इसकी एक हिकमत तो ये है कि यहूद ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बेतहाशा सताया, जान लेने की कोशिश की। आपके हवारियों ने आपके गिर्द जाने देकर आपकी हिफाजत ना की। इन्हीं यहूद ने मुशरिकीन के साथ मिलकर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी बहुत सताया, जान लेने के दर पे हो गए। आपके सहाबा ने आपके गिर्द अपने जिस्मों की दीवार खड़ी कर दी। मुहाजिर सहाबा तो निकले ही कश्तियाँ जला कर थे, लेकिन अंसार का हाल भी ये था कि जब तक एक भी जिंदा था मुमकिन न था कि इस पर से गुजरे बगैर कोई आप तक पहुंच सकता। अल्लाह ताला इस वफ़ा और फ़िदाइयत पर उम्मत मुहम्मदिया को ये इनाम देंगे कि जिस तरह इस उम्मत के शुरू के लोगों ने अपने पैगंबर के साथ मिलकर यहूद मदीना के ख़ात्मे का कारनामा अंजाम दिया, इसी तरह इस उम्मत के आखिरी लोग यहूद आलम के कुल्ली ख़ात्मे के लिए भी दोबारा बहैसियत उम्मती आए हुए पिछले पैगंबर सैयदना हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथी बनकर साबिकीन की याद ताज़ा करेंगे, यानी कि साबिकीन की याद ताज़ा करेंगे। दूसरी वजह ये कि दज्जाल को गैर मामूली साइंसी ताकतें हासिल होंगी। मगरिब की तजुर्बागाहों में मसरूफ़ कार तमाम दुनिया के जहन तरीन दिमाग जो कुछ ईजाद कर रहे हैं, ये दरअसल दज्जाल के ज़ुहूर के लिए मैदान हमवार कर रहे हैं। ये अपनी सारी टेक्नोलॉजी उसके दामन में ऐसे ही डाल देंगे जैसे कि अहले हक़ में से खुश नसीब लोग हज़रत मेहदी का ज़ुहूर और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नुज़ूल होने पर अपना सब कुछ उनके पलड़े में डाल देंगे। अमरीका और दुनिया भर से खींचकर अमरीका आए हुए जहन ज़हीन दिमागों की ईजादात कहाँ तक जा पहुँचेगी, इसका अंदाज़ा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन अहादीस से लगाया जा सकता है जिसमें साइंस के बलबूते पर दज्जाल की गैर मामूली शोबदाबाजियाँ यानी कि करतूतें या चालाकियाँ बयान की गई हैं। एक ताज़ा तरीन ईजाद सुन लीजिए, बरमूडा ट्रायंगल। ये क्या है, चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बरमूडा ट्रायंगल एक ऐसी जगह जहां जहाज गायब हो जाते हैं, हवाई जहाज लापता हो जाते हैं और लोगों को सिर्फ एक सवाल छोड़ जाते हैं, आखिर वहां होता क्या है? बरमूडा ट्रायंगल कहाँ है? अटलांटिक महासागर में एक बड़ा सा इलाका है जो 3 जगहों को मिलाकर एक त्रिकोण बनाता है, यानी कि एक ट्रायंगल बनाता है। बरमूडा द्वीप, मियामी, अमेरिका, प्यूर्टो रिको, इन 3 जगहों को मिलाकर जो त्रिकोण बनाता है, जो ट्रायंगल बनाता है, उसे कहते हैं बरमूडा ट्रायंगल। और यही इलाका पिछले 100 सालों से पूरी दुनिया को हैरान करता आ रहा है। अब ये भी जान लेते हैं कि यहाँ क्या क्या हुआ। बरमूडा ट्रायंगल इसलिए मशहूर है क्योंकि यहाँ कई जहाज़ और हवाई जहाज़ अचानक गायब हो गए। बात 1945 की है। फ़्लाइट 19 में 5 अमरीकी विमान ट्रेनिंग के लिए गए और पूरा का पूरा स्क्वाड्रन हवा में ही गायब हो गया। यूएसएस साइक्लोप्स, एक विशाल जहाज़ 300 लोगों के साथ समंदर में उतरा और फिर कभी वापस नहीं आया। कई छोटी बड़ी नावें मिली ही नहीं, और मिली तो सिर्फ टूटी हुई लकड़ियाँ या तैरते हुए सामान। सबसे बड़ी बात, इन हादसों के दौरान रेडियो संपर्क भी कट जाता था और नेविगेशन सिस्टम भी अचानक काम करना बंद कर देता था। अब हमें मालूम हुआ ये बरमूडा नामी मकनातीस त्रिकोण में जो लहरें कार फमा हैं, उन्हें महफूज कर लिया गया है। इनको अगर किसी इंसान, जहाज़ या किसी भी देव हैकल चीज़ पर डाला जाए तो वो वैसे ही गायब हो जाएंगी जैसे बरमूडा के त्रिकोण में सालिम हवाई जहाज और बहरी जहाज़ गायब हो जाते हैं। ये चीज़ हासिल होने के बाद महफूज हो चुकी है। अनकरीब जब हालात की भट्टी में जंग की आग मज़ीद गर्म होगी तो इस ईजाद का इस्तेमाल मादा परस्तों की आँखों को खीरा
کر ڈالے گا، اور وہ عرضی خداؤں کی جھوٹی خدائی کے پہلے سے زیادہ قائل ہو جائیں گے، جبکہ خدا مست ملنگوں کو اس کی ویسی ہی نروانہ ہوگی جیسے کہ سابقہ حدیث میں بیان ہوا ہے، اور جیسا کہ آج دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ دجال اعظم کو حاصل اس طرح کی غیر معمولی سائنسی قوتوں کے مقابلے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو غیر معمولی معجزانہ قوتیں دی گئی ہیں۔ جب حضرت مہدی کی یورپی عیسائیوں سے جنگ ہوگی، اس میں حضرت کے ساتھ 12,000 کے قریب مجاہد ہوں گے۔ 12,000 کی تعداد کو کمی کی بنا پر شکست نہیں دی جا سکتی۔ دوسری طرف متحدہ یورپی فوج میں 9,07,000 کا ٹڈی دل ہوگا۔ 12 جھنڈے ہوں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 80,000 سورما ہوں گے۔ 12 گنا 80,000 برابر 9,60,000۔ یہ لوگ یورپ کے دروازہ قسطنطنیہ، جو کہ استنبول جو ایشیا اور یورپ کے سنگمر پر ہے، اس سے گزر کر شام کی سرزمین پر آئے ہوئے ہوں گے۔ گویا ظاہر میں دونوں فریقوں میں کوئی جوڑ ہی نہ ہوگا۔ اس پر یورپین کولیشن حضرت مہدی اور ان کے تفقہ پر رحم کھا کر ایک پیشکش کرے گی، ایک آسان مطالبہ رکھے گی، یعنی کہ یورپی یونین کی آپ یہ پورا کر دو، ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ تم صرف اتنا کرو، تم نے ہمارے جو آدمی قید کیے تھے اور وہ ہمارا مذہب چھوڑ کر تمہارا مذہب اپنا چکے ہیں، اب تمہارے ساتھ مل کر ہم سے لڑنے کے لیے آئے ہیں، تم ہمارے اور ان کے درمیان سے ہٹ جاؤ، ہم صرف ان سے لڑنے کے لیے آئے ہیں، تم سے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ آپ نے غور فرمایا، چند گوری چمڑی والے یورپی جنگی قیدی مسلمانوں کا حسن سلوک دیکھ کر مسلمان ہو چکے ہیں، وہ آبائی مسلمان نہیں، نو مسلم ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے جادوگر کی طرح ان کا ایمان اتنا کامل ہو چکا ہوگا، یعنی کہ 12,000 کے لشکر کے ساتھ شامل ہو کر 9.5 سے ٹکرانے کے لیے تیار ہے۔ ان چند نو مسلم افراد کی حوالگی پر دنیا کی ترقی یافتہ ترین متحدہ قوتوں کا لشکر واپس جانے پر تیار ہے، اور چند ہزار ٹوٹے پھوٹے مجاہدین کی جاں بخشی اس سے مشروط ہے، جنہیں موت سامنے نظر آ رہی ہے، لیکن ان چند کامل یعنی کہ کامل الایمان جہادیوں کا جواب سنیے۔ اللہ کی قسم، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، وہ اسلام قبول کر کے ہمارے بھائی بن چکے ہیں، ہم انہیں کسی صورت میں اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ اکبر۔ بتائیے، جرأت اس وقت روئے زمین پر موجود کس طبقے میں ہے؟ کون ہے جو ایک سپر پاور نہیں، تمام سپر پاورز نان پارٹرز کو ٹکا سا جواب دے سکتے ہیں کہ ملک جاتا ہے تو جائے، حکومت چھنتی ہے تو 100 بار چھنے، ہم کسی مسلمان کو کفار کے حوالے کرنے کی بغیرتی کبھی نہیں کر سکتے۔ وہ اور ہوں گے جو چند ڈالروں کے عوض اہل بیت کو بیچتے ہیں اور پھر ماں کی گالی کھاتے ہیں۔ بتائیے، پہچان میں کوئی مشکل رہ گئی ہے؟ کوئی سمجھ کر بھی نہ سمجھے تو اس کی مرضی، ورنہ کوئی حجاب، کوئی رکاوٹ، کوئی حائل نہیں۔ جب تم دیکھو کہ خراسان کی جانب سے سیاہ جھنڈے نکل آئیں تو اس لشکر میں شامل ہو جاؤ، چاہے تمہیں اس کے لیے برف پر گھسٹ کر کرولنگ کر کے کیوں نہ جانا پڑے، کہ اس لشکر میں اللہ کے آخری خلیفہ امام مہدی ہوں گے۔ یہاں پہنچ کر پہلا سوال کافی حد تک حل ہو چکا ہے۔ غائبانہ تعارف سے حاضرانہ تعارف تک مسئلہ کافی سنسنی خیز ہوتا ہے۔ اس میں بہت لوگ یا تو نہایت جلدی کرتے ہیں اور جھوٹے مدعیوں کو سچا سمجھنے لگتے ہیں۔ حدیث شریف میں ایک اور جملے کی کچھ وضاحت کے بعد ہم آگے چلیں گے۔ فرمان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، نزول عیسیٰ تک اس زمین میں ایک جماعت حق کے لیے برسر پیکار رہے گی جو اپنے مخالفین کی پرواہ نہ کرے گی۔ اس میں جماعت حق کی 2 مخصوص صفات بیان کی گئی ہے۔ پہلی صفات جہاد اور مسلسل جہاد، دوسری صفات مخالفین کی پرواہ نہ کرنا۔ آج کون سی سرزمین ہے جہاں جہاد نامی فریضہ مٹ جانے کے بعد زندہ ہوا اور مسلسل زندہ ہے؟ دنیا میں جہاد کی کوئی قسم نہ ہوگی جو یہاں نہ لڑی گئی ہو۔ منکرین، ملحدین، باغرین، مرتدین اور اب متحدہ کافرین کے خلاف غرض کے ہر نوع کی جہاد یہاں ہوا اور ہو رہا ہے۔ مخالفین کی پرواہ نہ کرنا کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں۔ طالبان جس قسم کی ریزیلینس اور فیروسٹی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اس سے واشنگٹن اور نیٹو تنظیم کے دوسرے دارالحکومتوں میں خطرے کی گھنٹیاں بجنا شروع ہو گئی ہے، اور سول سرچنگ کا ایک نیا دور جنم لے رہا ہے کہ ایک نسبت ریگ ٹیگ بغاوت نے کس طرح دنیا کی طاقتور ترین افواج کو اپنے قریب
تک آنے سے روکا ہوا ہے۔ سبحان اللہ! ایک طرف ایک ایسی بکھری ہوئی منتشر اور ٹوٹی پھوٹی بے وسائل جماعت ہے جن کا اپنا ملک بھی اس کے خلاف ہے، دوسری طرف 43 ایسے ممالک ہیں جن میں سے کوئی ایک بھی دنیا کے کسی ملک کو دھمکی دے تو اس کے اوسان خطا ہو جائیں۔ لیکن نتیجہ کیا ہے؟ جو آج سے 7-8 سال پہلے تھا کہ فضائی حملوں سے ابتدا ہو کر واپس فضائی حملوں پر بات چلی گئی، قریب آنا تو دور کی بات ہے، زمین پر آنے کی جرأت کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ 43 ملک اصناف میں شامل ملکوں کو اچھی طرح گننے کے بعد سامنے آئے ہیں۔ مادی طاقت کے لحاظ سے تو امریکہ اکیلا ہی کافی تھا، کسی کو گھر بیٹھے آنکھیں ہی دکھا دے تو اس کا کام تمام ہو جاتا ہے، وہ پھر آنکھ اٹھانے کے قابل نہیں آتا ہے، فون کر دے تو کندھے کے بیز ہی بھول جاتے ہیں۔ اس سے اکیلے بن نہ پڑا تو اس نے نیٹو کو پکارا، 26 ممالک دوڑے چلے آئے، جبکہ دنیا فتح کرنے کے لیے ان میں سے 10 بھی کافی تھے، لیکن بات پھر بھی نہ بنی۔ غیر منظم اور غیر تربیت یافتہ جنگجو پھر بھی بھاری پڑنے لگے تو نان نیٹو ممالک کو ملا لیا گیا۔ 10 مزید پارٹنرز کے آنے سے بات 36 تک جا پہنچی۔ اب تو زمین کے علاوہ کسی اور سیارے کو روندنا بھی ممکن تھا، لیکن معلوم ہوا کہ افغانستان قوم جب سے مسلمان ہوئی چیزیں دیگر راست، چنانچہ 7 کے قریب نان نیٹو اور نان پارٹنرز بھی پہنچے۔ ان میں بی مینڈکی کو بھی زکام ہوا کہ مصداق سنگاپور جیسے ناک کے جھپٹے بھی شامل ہیں، اور نیوزی لینڈ جیسے دور دراز واقع بھگوڑے گورے جن کا طالبان سے کوئی سروکار نہیں، وہ بھی موجود ہیں۔ ان 43 ممالک کے بعد خود اپنا ملک افغانستان بھی خلاف ہے۔ جالوت کے قلیل لشکر کا جالوت کے متحد لشکر سے مقابلے کے بعد، بدر اور احزاب کے بعد، ایوبی کی صلیبی جنگوں کے بعد، انسانی تاریخ میں کسی نے ایسا منظر دیکھا ہوگا کہ ایک طرف تو 44 ممالک اور دوسری طرف کوئی ملک نہیں، فوج نہیں، منظم طاقت نہیں، بکھری ہوئی لاہوت لامکان میں رہنے والی جماعت جس کا کوئی فرد سر عام اپنی شناخت بھی نہیں کروا سکتا۔ وہ طالبان ہے جس نے اب اپنی حکومت افغانستان میں قائم کر لی، لیکن اس کی خود اعتمادی کا یہ حال، یہ پرانی باتیں ہیں کہ پوری دنیا کی خوفناک ترین عسکری طاقتوں کی اس کو ذرہ برابر پرواہ نہیں۔ دم مست قلندر کا نعرہ لگاتے تو بہت سے لوگ ہیں، لیکن نبھایا اسے کسی نہیں ہے۔ دوسرا سوال، حضرت مہدی کی جدوجہد کیا ہوگی اور کس طرح ہوگی؟ حضرت مہدی کے متعلق دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ ظہور کے بعد ان کی جدوجہد کی نوعیت کیا ہوگی، اور جو کچھ وہ کریں گے وہ ان کے لیے کیوں کر ممکن ہوگا؟ بیعت جہاد کے بعد قیام خلافت تک انہیں دنیا بھر کی ترقی یافتہ ترین طاقتوں سے جس قیامت خیز معرکہ آرائی کا سامنا ہوگا، اس کی گرمی سے وہ کیوں کر سرخ رو ہو کر نکلیں گے؟ جبکہ آج کی دنیا میں سیاسی، فکری، معاشی، عسکری غرض ہر سطح پر طاغوتی طاقتیں ناقابل شکست طور پر غالب نظر آ رہی ہیں۔ ہر طرف کفر کا زور نظر آ رہا ہے، مسلمان دب رہے ہیں۔ زمین پر اور سمندروں میں ان کی حکمرانی ہے، فضا اور خلا میں انہی برتری کا شور ہے۔ 57 مسلم ممالک ان کے سامنے سر جھکا کر کھڑے ہو چکے ہیں۔ بظاہر ایسی کوئی صورت مستقبل دور تک نظر نہیں آتی کہ مسلمان اس غلبے کے طلسم کو توڑ سکیں گے۔ ایک ملٹی نیشنل کمپنی کا بجٹ کئی مسلم ملکوں سے زیادہ ہے۔ ایک تھنک ٹینک ایسا ہے کہ اکیلا ہی مغرب کو 100 سال کی منصوبہ بندی کر کے دے رہا ہے۔ اتحاد بھی ان میں ایسا ہے کہ امریکہ اور روس آپس میں روایتی دشمنی ہے، لیکن کسی مسلم دیش کی مخالفت میں بغیر کسی کی ترغیب کے خود بخود اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ پھر دوسروں کا تو کہنا ہی کیا، ان کا اتحاد تو وجود میں ہے ہی دہشت گردی کے خاتمے اور عالمی حکومت کے قیام کے لیے آیا ہے۔ دنیا بھر کی معیاری ترین یونیورسٹیاں مغرب میں ہیں۔ امریکہ میں 5758 یونیورسٹیاں ہیں، جبکہ پوری مسلم دنیا کے 57 ملکوں میں یونیورسٹیوں کی مجموعی تعداد صرف 500 ہے، اور پورے عالم اسلام میں ایک بھی یونیورسٹی ایسی نہیں کہ جسے دنیا کی ٹاپ 500 یونیورسٹیوں میں شمار کیا جا سکتا ہو۔ مغربی حکومتیں پوری مسلم دنیا کے ذہین ترین دماغوں اور اعلیٰ ترین ہنرمندوں کو پرکشش مراعات کے عوض کھینچ کر اپنے طلسم میں، اپنے جال میں جکڑ لیتی ہیں، اور پھر وہ ہمیشہ وہیں کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ مسلمانوں کے ہاتھ فقط نااہل، مفاد پرست اور حب الوطنی سیاری کچرا مال ہی موجود بیوروکریسی کی شکل میں باقی رہ جاتا ہے۔ مسلمانوں میں نظم و ضبط، تعلیم و تربیت، اعلیٰ اخلاقیات، بلند نظری،
اجتماعیت، صبر و تقوی، غرض یہ ہر وہ چیز جو کسی انسانی گروہ کو، قوم اور فتح گر کو فاتح بناتی ہے، ہر اس چیز کی ایک ایک کر کے کمی پائی جاتی ہے۔ یعنی کہ مسلمانوں میں نہ سائنٹسٹ ہے، نہ کوئی ڈاکٹر ہے، یا اس طرح کچھ بھی نہیں پایا جاتا۔ مسلمانوں کی ذہانت کا لوہا تو آج بھی دنیا مانتی ہے، مگر یہی ذہانت اور بے مثال صلاحیت مغرب کے آنگن میں روشنی پھیلانے کے علاوہ کسی کام آگے نہیں دے رہی۔ اگر لوہا منایا بھی جا رہا ہے تو مغرب میں جا کر من رہا ہے۔ جو وقت آگے بڑھ رہا ہے، ہر صبح مغرب کی کسی نئی انوکھی ترقی کی نوید، اور ہر شام مسلمانوں کی مزید بدحالی کی خبریں لا رہی ہے۔ اس صورتحال میں کیا ہم یہ تسلیم کر لیں کہ حضرت مہدی کسی ماوراء الفطرت قوت کے مالک ہوں گے، کہ ان تمام مادی قوتوں کو طبعی قوانین سے ہٹ کر شکست دینا ان کے لیے ممکن ہوگا؟ ہاں، کیا محض خلاف عادت ظاہر ہونے والی کرامات سے وہ ان تمام سائنسی ایجادات کو پامال کر ڈالیں گے جن کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں مل رہی، یا اس میں ان کی اور ان کے ساتھیوں کی فکری، عملی اور عسکری جدوجہد کا عمل دخل بھی ہوگا؟ اور اگر ہوگا تو اچانک یہ کویا کیسے، یعنی کہ کایا کیسے پلٹ جائے گی کہ مغرب کے حق میں رخ کر کے چلنے والی ہوائیں مشرق کے مظلوموں کے لیے داد رسی کی نوید بن جائیں گی؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ دنیا کفر کے اس فتنہ خیز غلبے کا توڑ حضرت مہدی کی بے لوث اور اہل قیادت اور مسلمانوں کی بکھری ہوئی صلاحیت اور منتشر جد و جہد دونوں مل کر کریں گی۔ اس میں شک نہیں کہ حضرت مہدی کے ہاتھ پر اللہ تعالی محیر العقول کرامات کو بھی ظاہر فرمائے گا، لیکن ان کی جو سب سے بڑی کرامات ہوگی یہ وہ کہ جب وہ اپنے ساتھیوں کو گناہوں سے سچی توبہ کروا کر مٹی ہوئی سنتوں کو زندہ کریں گے، تو اس کی برکت سے ان کے تمام ساتھیوں کو یکسوئی اور یک فکری نصیب ہو جائے گی۔ ان سب کی سوچ ایک، فکر ہی نہیں انداز فکر بھی ایک، اور طرز عمل بھی ایک ہوگا۔ ان کے دل سے حسد اور بغض، کینہ و عناد نکل جائے گا۔ وہ باہمی اختلافات اور امیر کی نافرمانی کی نحوست سے آزاد ہو جائیں گے۔ وہ جینے مرنے میں حضرت مہدی کی کامل اطاعت کریں گے، اور موت کو سامنے دیکھ کر بھی منہ نہیں موڑیں گے۔ موت سے مراد طبی موت ہی نہیں ہوتی، طبیعت کی موت بھی ہوتی ہے۔ یعنی بہت سے لوگ قربانیاں دے رہے ہیں، موت کو خوشی خوشی گلے لگا رہے ہیں، لیکن بات جب نفس کی موت کی آتی ہے تو وہ اس پر ویسا غلبہ نہیں پا سکتے جیسا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت کرتے ہوئے اس نبوی تربیت کا مثالی مظاہرہ کیا تھا۔ حضرت مہدی کی بے نفسی اور اجتماعی مقصد کے حصول کی لگن، اور اس لگن میں فنائیت اس قدر واضح ہوگی کہ تمام روئے ارض کے صالح مسلمان اپنے آپ کو مٹا کر اپنا سب کچھ بنا کے سونپ دیں گے، اور ان پر ویسا اعتماد کریں گے جیسا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی پر اس دور کے مسلمانوں نے کیا تھا۔ تاریخ کے طلبہ پر یہ بات مخفی نہیں ہونی چاہیے کہ پورے یورپ کی متحدی صلیبی افواج کے مقابلے میں سلطان کی اپنی فوج، پسن و شام کی فوج کچھ اتنی زیادہ نہ تھی۔ یعنی کہ مختلف علاقوں سے آئے ہوئے مجاہد قبائل جب دیکھتے کہ وہ میدان جنگ میں گھوڑے پر سوار ایک جانب سے دوسری جانب تک یوں چکر لگا رہے ہیں جیسے اکلوتے بچے کی ماں اس کی تلاش میں بولائی بولائی پھرتی ہے، آنکھوں میں آنسو ہے اور زبان پر ایک ہی نعرہ ہے، لا اسلام یا اسلام، اے مسلمانوں اسلام کی مدد کرو، اے مسلمانوں اسلام کی خبر لو۔ تو یہ قبائل جو اپنی عصبیت، سرکشی اور انفرادی مزاج میں مشہور تھے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر سلطان کے ساتھ جینے مرنے کا عہد کر لیتے تھے، اور تاریخ گواہ ہے کہ سلطان کے پاس خرچ نہ ہوتا تو اپنے خرچ پر اپنے اسلحے سے جی جان سے میدان میں ڈٹے رہتے تھے، اور سلطان کا ساتھ چھوڑ کر جانے کا کفر و ارتداد سے زیادہ سخت آر والی بات سمجھتے تھے۔ ان کو یقین تھا کہ اگر شکست ہوئی تو سلطان ان کو چھوڑ کر بھاگے گا نہیں، اور اگر فتح ہوئی تو اس کے فوائد سلطان خود ہرگز نہیں سمیٹے گا، بلکہ یہ سارے ثمرات اور نتائج اسلام کی جھولی میں جائیں گے۔ کوئی قیادت اپنے کارکنوں کو یہ یقین دلا دے تو خدا کی قسم کایا پلٹنے میں اتنے ہی دن لگیں گے جتنے قائد کو اپنی بے نفسی اور اسلام کے لیے فدائیت اور وفائیت ثابت کرنے میں لگتے ہیں۔ حضرت مہدی کی کامیابی کا راز یہی ہوگا، وہ بیعت سے پہلے ہی قیادت کی اس ممتاز صفت کو
ثابت کر دیں گے۔ اس کی تفصیل پہلے گزری ہے۔ تب دنیا بھر میں بکھرے ہوئے قابل اور لائق علماء، طلبہ یا طالبان، مجاہدین، انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر، سائنسدان، سائنٹسٹ، سرمایہ دار، انتظام کے ماہر، عسکریت سے واقف، غرض یہ کہ مہارتوں کے حامل افراد اپنا سب کچھ اسلام کی خاطر ان کے قدموں میں ڈال دیں گے، اور دل سے ان کی کامل اطاعت کرتے ہوئے اپنے آپ کی، اپنی انا کی، اپنی خواہشات اور مزاجوں کی انفدیت ان سب کی مکمل نفی کر ڈالیں گے۔ یہ وہ یادگار منظر اور وہ مبارک روحانی کیفیت ہوگی جو بدر سے پہلے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے مشورے کے دوران آسمان نے دیکھی تھی، جس نے حطین کے معرکے سے قبل ایوبی کی آنکھیں ٹھنڈی کی تھی، اور جسے ناٹو اور نان نیٹو ممالک کا اتحاد آج آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اور جسے دنیا ایک بار پھر آخر معرکے سے قبل دیکھے گی، اور جب دیکھے گی تو سارے اسٹائل اور ہیرو شپ، ساری چوکڑیاں، اڑن کھٹولیاں، ساری پروازیں بھول جائیں گی۔ مسلمانوں، وقت کی چال تیز ہے، فتنے بڑھ رہے ہیں، لیکن حق کی روشنی بجھنے والی نہیں ہے۔ وہ ضرور آئیں گے جن کا وعدہ کیا گیا، جو امت کو پھر سے ایک کریں گے۔ اپنے دلوں کو پاک کرو، اپنی نیتوں کو صاف کرو، تاکہ جب حق کا لشکر اٹھے تم ان خوش نصیبوں میں شامل ہو جاؤ جو اسے پہچان